بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ویس آف اوورسیز دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا دوست توقیر ساجد۔ آج کی معلومات میں شامل کرتے ہیں چھٹی پر گئے ہوئے دوستوں کے لیے ایک اہم خبر، اچھی خبر ہے۔ حروب والے جو خروج نہیں گئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ایک اہم معلومات ہے، سوالات کے جوابات ہیں اور کرونا کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں جو چھٹی پر گئے ہوئے ہیں اور واپس نہیں آ سکے اب تک کرونا کی وجہ سے یا اس سے پہلے چھٹی پر گئے ہیں، کسی پریشانی کے باعث وہ نہیں آ سکے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کرونا والوں کی طرف کہ کرونا کی جو آئی ہیں، کرونا کی وجہ سے جو پاکستان سے کسی بھی کنٹری سے واپس نہیں آ سکے ان کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ اپنے کفیل سے رابطہ کر کے چھٹی ایکسٹینڈ کروائیں۔ چھٹی ایکسٹینڈ کسی وجہ سے آپ کا اقامہ ختم ہے یا چھٹی ایکسٹینڈ نہیں ہو رہی تو آپ اسی کفیل کے نئے ویزے پہ کسی بھی مہینے پہ آپ آ سکتے ہیں۔ یہ آج کی اہم خبر ہے کہ دوبارہ آپ نئے ویزے پہ آ سکتے ہیں، لیکن کفیل وہی آپ کو ویزا دے گا جس نے آپ کو چھٹی بھیجا ہے۔ اور جو اس سے پہلے گئے ہوئے ہیں دوست اور کسی مجبوری کے باعث وہ نہیں آ سکے، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنے سابقہ کفیل سے رابطہ کریں۔ وہ اگر آپ کو ویزا جاری کرتے ہیں تو آپ ان کے ویزے پر آ سکتے ہیں۔ ان کے لیے 3 سال کی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ باقی جو گئے ہوئے ہیں کسی اور کے ویزا پہ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے 3 سال کی پابندی عائد ہوتی ہے۔ حروب والے دوست جو یہاں سے حروب ہو کر کسی بھی کنٹری سے تعلق ہے ان کا، وہ واپس گئے ہیں اور وہ 5 سال کی مدت ختم کر کے وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ واپس آنا چاہتے ہیں اور نہیں آ پا رہے۔ اس میں یہ ہے کہ حروب والا بندہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا لاز کے مطابق، لیکن اگر وہ جفزات کی ویب سائٹ پہ اپنا اقامہ نمبر یا اقامہ کی کاپی میل کر دے تو اس کو وہاں سے جواب مل جائے گا کہ وہ آ سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں مختلف طریقے سے بھیجا جاتا ہے، مختلف ان پہ مخالفہ نمبر ڈال کے چلان نمبر ہوتا ہے جو وہ ڈالا جاتا ہے، اس کے ذریعے وہ اس کو سفر کیا جاتا ہے، اسی پہ مدت کا تعین ہوتا ہے۔ آپ اگر ہمیں بھی واٹس ایپ کر دیں، میل کر دیں تو ہم آپ کو شمیسی سے جو ان کی جفزات کی ہیڈ آفس ہے وہاں سے پتہ کرا کے یا ایئرپورٹ سے پتہ کرا کے آپ کو بتا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ کرونا کی تفصیلات جو ہے اس بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ آج نیو کیسز 322 ہیں اور ریکور جو ہوئے ہیں 294 کیسز ہیں، یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ اموات 6 ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ریاض میں جو کیسز ہو رہے ہیں 167 الریاض میں کیس ہوئے ہیں، شرقیہ میں 66 کیسز ہیں، مکہ مکرمہ میں 37، نجران میں 8، جوزف میں 7، مدینہ منورہ میں 5 اور اسی طرح یہ تفصیل آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ کچھ دوستوں کے سوالات ہیں۔ ایک دوست نے سوال کیا اقامے پر نام غلط ہے تو یہ ایزیلی چینج ہو سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ آپ کا کفیل جائے اقامہ لے کر اور آپ کا اوریجنل پاسپورٹ لے کر جائیں گے، اس پاسپورٹ کے مطابق آپ کا نام دوبارہ چینج کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی چارجز وغیرہ نہیں ہے۔ جو پوچھا جا رہا تھا چارجز وغیرہ ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ایزیلی جا کے جفزات سے اس کا نام آپ کا کفیل چینج کرا سکتا ہے، اور یہ نام آپ ایک جفزات کا پیپر ہوتا ہے، وہ اس پیپر پہ آپ لکھ کر دیں گے اپنا نام، اگر صحیح طرح سے آپ اگر وہی لکھ کر دیں گے تو وہ چینج ہو سکتا ہے وہاں سے۔ ایک اور دوست کا سوال ہے کفیل نے حروب کر دیا ہے اب وہ کیا کریں، اس پر کیس کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی کفیل نے اگر آپ کو حروب کر دیا ہے، پہلے تو کوشش کریں کہ حروب ہونے سے پہلے آپ کے کوئی معاملات ہیں تو تب جا کر آپ مکتب عمل میں اس کا کیس کر سکتے ہیں، لیکن حروب جو ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی ایک الگ مکتب عمل کا ایک ادارہ بنایا گیا ہے، تو اس کے لیے آپ وہاں پہ جائیں اپنے وکیل کے ساتھ، تو وہاں جا کر آپ کیس کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی فنگر وغیرہ آپ نے نہیں دیے ہوئے اور سیلری کا بھی آپ کا ایشوز آ رہے ہیں کہ آپ کو سیلری بھی نہیں ملی، تو وہ آپ کا مکتب عمل ضرور، جو منسٹری آف لیبر ہے، وہ آپ کی ہیلپ ضرور کرے گا۔
سہ خاص ایک اور سوال کا ہے، سہ خاص اقامہ ختم ہے، کیا وہ کفالہ لے سکتے ہیں؟ سہ خاص والا کفالہ کسی صورت نہیں لے سکتے، کفیل اس کا جب تک موافق نہ کرے۔ اس سے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مطلب سہ خاص والا کسی اور کفیل کے ساتھ ٹرانسفر ہو جائے سابقہ کفیل کے بغیر۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اقامہ باقی ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کسی کے پاس نقل کفالہ لیتے ہیں تو جو نیا کفیل ہے، آج نیو نظام کے مطابق جو سسٹم اب نیو آیا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ نیو کفیل جو ہے وہ اپنا نمبر، حویہ نمبر اور ڈیٹ آف برتھ دیتا ہے پرانے کفیل کو، وہ وہاں سے ریکویسٹ فارورڈ کرتا ہے، اس ریکویسٹ کو نیو کفیل ایکسیپٹ کرتا ہے، جس پہ آپ کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ یہ ٹرانسفر ابھی ایزی ہو گیا ہے، لیکن اقامہ ختم ہو تو یہ نہیں ہوتا۔ یہ آج کی تفصیلات تھیں جو آپ دوستوں سے شیئر کرنی تھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔